ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، پروردگار عالم دنیا میں کچھ راتیں اور کچھ دن اور کچھ مہینے ایسے لاتا ہے جس میں بندے کا دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور متوجہ ہو جاتا ہے. یعنی اس بات کو یوں سمجھیں کہ اللہ ساتھ میں کچھ راتیں اور کچھ مہینے اپنے بندوں کو زبردستی کھینچ کر اپنے گھر میں لاتا ہے. جو بندہ سالوں اللہ سے دور رہتا ہے، جو بندہ سالوں مسجد سے دور رہتا ہے، جس بندے کو سالوں اللہ کی یاد نہیں آتی، ایسے بندوں کو اللہ کچھ راتوں میں گھسیٹ کر لے آتا ہے کہ مجھے پہچانو تم کہاں چلے جا رہے ہو. اسی طرح کچھ مہینوں میں اللہ کھینچ کر لے آتا ہے کہ میری طرف آؤ، کہاں جا رہا ہے. جیسے کہ شب بدر ہے اور جیسے کہ شب برات ہے. آپ نے دیکھا کہ جب شب برات آئی تو جمعے کی طرح عشاء کی نماز میں، بلکہ اس سے زیادہ تعداد میں لوگ اللہ کے گھر میں مغرب بعد سے آنا شروع ہو گئے. ان میں بہت سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے پورے سال اللہ کے گھر کا راستہ نہیں طے کیا، جنہوں نے پورے سال اللہ کے گھر میں آنا پسند نہیں کیا، جن کو پورے سال اللہ کی یاد نہیں آئی، ایسے لوگ شب برات میں پہلے سے وضو بنا کر مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے. ظاہر بات ہے یہ خود نہیں آئے، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے دوستو، اور اللہ کی محبت ہے کہ آپ کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ آپ کو پکڑ کر گھسیٹ کر اپنے گھر میں لے آتا ہے، تاکہ اللہ سے رشتہ ایمان والے کا باقی رہے، زندہ اور سلامت رہے. اسی طرح سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جس مہینے میں 11 مہینہ اللہ کو بھولنے والا، 11 مہینہ اللہ کو کبھی یاد نہ کرنے والا، 11 مہینہ غفلت کی زندگی گزارنے والا، 11 مہینہ اللہ سے دور رہنے والا، وہ رمضان المبارک میں نمازی بن جاتا ہے. اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت رمضان میں آ جاتی ہے. وہ بھی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی تراویح پڑھتا ہے، وہ بھی راتوں کو اللہ کے لیے جاگتا ہے، وہ بھی سحری کھاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس نے پورے سال کبھی اللہ کو یاد کیا ہی نہیں. لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ سال میں ایک مہینہ ایسا لے کر آیا کہ جس مہینے میں آپ کو گھسیٹ کر مسجد میں لایا جاتا ہے. جس آدمی نے کسی غریب محتاج کو کبھی 1 روپیہ نہ دیا ہو، وہ آدمی
آدمی رمضان میں غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ آپ نے خود نہیں کیا، بلکہ آپ کے ہاتھ سے اللہ نے زبردستی کروایا، اور اس کے لیے میرا اللہ رمضان کا مہینہ لے کر کے آیا۔ وہ مبارک مہینہ، وہ مبارک راتیں، وہ مبارک دن، اور وہ مبارک سحری کا وقت، وہ مبارک افطار کا وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کل سے یا پرسوں سے پھر شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک مہینہ اور ایسے آئے گا اور ایسا چلا جائے گا کہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اور آپ کہو گے کہ یار ابھی تو آیا ابھی چلا گیا، بس شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے پتہ چلا 10 رمضان ہو گیا، 15 رمضان ہو گیا، 20 رمضان ہو گیا، چاند رات آ گئی، عید بھی ختم ہو گئی۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اسی کو بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میرے بندو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک میں دن کا روزہ میں نے تم پر فرض کر دیا، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح رمضان کا روزہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، میں نے رمضان المبارک کا روزہ فرض کر دیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، او لوگوں ہم کتنے نصیب والے ہیں، کتنا پیارا ہمارا قسمت ہے، کتنی پیاری تقدیر ہے کہ پوری زندگی پورا سال اللہ کو یاد کرتے نہیں ہو، مگر پھر بھی پروردگار رمضان المبارک میں تجھے زبردستی مسجد میں بلا کر لاتا ہے۔ مگر کچھ لوگ اتنے بدنصیب ہوتے ہیں، اتنا قسمت ان کا خراب ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں بھی اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ تراویح کیا، روزہ کیا، افطار کیا، سحری کیا، سخاوت کیا، صدقہ کیا، زکوٰۃ کیا، اخلاق کیا، بس لوگوں سے پوچھتا رہے گا چاند رات کب ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ارے اس کو کوئی بتایا کہ عید کی نماز تمہارے لیے نہیں ہے، عید کی نماز تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رات کی تراویح پڑھی ہو اور دن کا روزہ رکھا ہو، ان کے لیے اللہ نے عید گفٹ رکھا ہے کہ روزہ رکھو گے تو عید کی خوشیاں ہم تمہیں گفٹ میں دے دیں گے۔ یہ تو گفٹ ہے کہ جس اللہ کے کہنے پر ہم نے ناشتہ چھوڑا، وہی اللہ ہمیں گفٹ میں عید کے دن میٹھا کھلا رہا ہے، کھاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ تم سے پہلے والی قوم پر بھی ہم نے روزے کو فرض کیا تھا،
مشکل روزہ ان لوگوں کا ہوا کرتا تھا 24 گھنٹے کا. کتنی دیر کا؟ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. ہم سے پہلے والی قوم کے اوپر 12 گھنٹے کا روزہ، 11 گھنٹے کا روزہ، 13 گھنٹے کا روزہ، 9 گھنٹے کا روزہ، وہ تو ہمارے لیے. آگے اللہ پاک نے روزے کی وجہ بتائی، فرمایا کہ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ملے گا، روزہ رکھو گے تو کیا ہوگا. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون. میرے بندو، روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں، تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے گا، اللہ کا خوف آ جائے گا، اللہ کی جلال اور اس کی کبریائی سمجھ میں آئے گی. روزہ کیوں رکھواتا ہے اللہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو. اللہ میاں ڈرنا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تک کہ اللہ کا ڈر دل میں آئے گا نہیں، گناہ سے بچو گے نہیں. ایک چور ہے، کسی دکان کا تالا توڑ رہا، عام پبلک آ رہی ہے، جا رہی ہے، دیکھ رہی ہے، وہ تالا توڑنا بند کرتا ہے نہیں. اچانک پولیس کی گاڑی آواز دینے لگی اور سامنے پولیس والا آ گیا. اب توڑے گا تب بھاگے گا. کیوں بھاگا؟ چوری سے بچا اس لیے کہ پولیس کو پہچانتا ہے نا. تو دیکھو، جب تک کہ پولیس سے ڈرا نہیں، چوری چھوڑا نہیں، فرمایا جب تک اللہ سے ڈرو گے نہیں، زندگی میں گناہ تم سے چھوٹے گا نہیں. آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، اللہ کی معرفت نکل گئی، اللہ کا پیار نکل گیا، اللہ کی محبت نکل گئی، اللہ کی پہچان نکل گئی. اللہ کیا ہے یہ ہم جانتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں بس عام لوگوں کی طرح اللہ بھی ہے، حالانکہ اللہ وہ ہے. اللہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ دروازہ بند کر کے بستر پر لیتے ہوئے آپ اپنے دل میں، دماغ میں جو بات سوچتے ہو اللہ اسے بھی جان لیتا ہے. جو دیکھتے ہو وہ چھوڑو، جو کرتے ہو وہ چھوڑو، جو بولتے ہو وہ چھوڑو. فرمایا کہ اللہ تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو جانتا ہے. اب یہاں پر دیکھو، آپ لوگ بیٹھے ہو نا، میں بول رہا ہوں وہ جان رہا ہے. آپ خاموش ہو لیکن آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے. یہ جو دماغ کے اندر چل رہا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سوچا کرو اچھا سوچا کرو، جب بھی خیال لاؤ اچھا خیال لاؤ، جب بھی کوئی بات سوچو تو اچھی بات سوچو، اس لیے کہ اللہ تمہاری سوچ کو جانتا ہے. حلال کھانے کا سوچو گے اللہ جان رہا ہے، ثواب دے گا. حرام کھانے کا سوچو گے اللہ جان رہا ہے، کرو گے تو گناہ ہو جائے گا. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے
چیز کو دیکھنا جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو کہتے ہیں خیانت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیانت. بچے کو دیکھنے کے لیے اللہ نے کہا محبت سے اپنے بچوں کو دیکھا کرو، تو یہ خیانت ہے یا عبادت ہے؟ یہ کیا ہے؟ محبت سے اپنی اولاد کو دیکھنے پر اللہ ثواب دیتا ہے، تو یہ تو عبادت ہوئی نا. فرمایا یتیموں کو دیکھا کرو، تو یہ تو عبادت ہوئی نا. علماء کو بزرگوں کو دیکھا کرو، یہ عبادت ہوئی. قرآن کو دیکھا کرو، یہ عبادت ہوئی. خانہ کعبہ کو دیکھا کرو، یہ عبادت ہوئی. ارے اپنی ماں کو محبت سے دیکھا کرو، فرمایا یہ عبادت ہوئی. اپنے باپ کو پیار سے دیکھا کرو، فرمایا یہ عبادت ہوئی. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ خیانت تب آنکھ کرتی ہے جب تم وہ دیکھتے ہو جو میں نے دیکھنے سے منع کیا. آپ لوگ خود سمجھ لو. ہم نے کہا اتنا تو ہر بندہ جانتا ہے کہ کس چیز کو دیکھنے سے اللہ منع کیا. دوسرے کی ماں کو، دوسرے کی بیوی کو، دوسرے کی بیٹی کو، دوسرے کی بہن کو، دوسرے کی اولاد بیوی کو، غیر محرم عورتوں کو اللہ نے دیکھنے سے منع کر دیا. فرمایا یہ خیانت ہے. ارے تم نے فقط دیکھا ہے، کچھ گناہ کیا نہیں، مگر اللہ کہتے ہیں دیکھنے کی وجہ کا جو گناہ ہوا میں تمہاری اس خیانت کو دیکھ لیا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ننگے جانور، یہ جو جانور ہے نا ان کا کوئی لباس نہیں ہوتا. کوئی لباس ہے ان کا نہیں. فرمایا کہ جانور کے بھی شرم و حیا کی جگہ کو دیکھنا ایمان والوں تمہارے لیے میں نے حرام کیا. آپ بتاؤ. فرمایا کہ اس حرام کام سے اگر بچنا ہے تو روزہ رکھو. روزہ رکھو گے تو آنکھ کو بچانے کا شوق پیدا ہوگا. روزہ رکھو گے تو تمہارا خیال اچھا ہوگا. روزہ رکھو گے تو تمہاری فکر اچھی ہوگی. روزہ رکھو گے تو اللہ کا ڈر دل میں آئے گا. جب اللہ کا ڈر دل میں آئے گا تو گناہ سے بچو. گویا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے. اس لیے ارے آپ نے دیکھا نہیں بڑا سے بڑا گناہ کرنے والا، بڑا سے بڑا شرابی، بڑا سے بڑا زانی، بڑا سے بڑا سود خور، بڑا سے بڑا جھوٹ بولنے والا، بڑا سے بڑا گناہ کرنے والا، بڑا سے بڑا بے نمازی آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا. ان کو وہ یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ بھائی ابھی میں چوری نہیں کر سکتا، رمضان کا مہینہ ہے. بڑا بدنصیب ہوگا کوئی انسان جو رمضان کے مہینے میں بھی زنا کرتا ہو. ورنہ اچھے اچھے زنا کرنے والے رمضان میں زنا چھوڑ دیتے ہیں. اچھے اچھے دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنے والا صبح سے لے کر شام تک گلیوں میں بیٹھ کر دوسرے کی عورتوں کو دیکھنے والا بھی رمضان کے مہینے میں یہ کہہ کر دیکھنا بند کر دیتا ہے کہ نہیں رے بابا رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے. دیکھو گناہ سے بچا نہیں بچا تو کیوں بچا؟ روزے کی وجہ سے. جو اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو گے نا تو لعلکم تتقون، تمہارے اندر خدا کا ڈر آ جائے گا. اور جب کسی بندے میں اللہ کا ڈر آ گیا سمجھو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے. ایسے لوگوں کو
بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ اس کو بلاتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرتا تھا دنیا میں، آج میں تجھے سارے نبیوں کے سامنے محبت کا تاج پہناتا ہوں، پیار کا گلے میں پھول ڈالتا ہوں۔ اور یاد رکھو، جب تک کہ دل میں ڈر آئے گا نہیں، گناہ سے بچو گے نہیں، گناہ سے رکو گے نہیں۔ جیسے جب تک کہ اپنے گاڑی میں بریک لگاؤ گے نہیں، تمہاری گاڑی رکے گی نہیں، مرنے سے بچو گے نہیں۔ جب گاڑی میں بریک لگاتے ہو تب تمہاری چلتی ہوئی گاڑی رکتی ہے۔ تو اللہ کا وہ ڈر ہے نا، یہ ہماری زندگی کے گناہوں کے لیے بریک ہے۔ کیا ہے؟ بریک ہے۔ جب ہم اللہ سے ڈرنا شروع ہوتے ہیں تو گناہ کی رفتار کم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، پھر گناہ سے بچنا، گناہ سے رکنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ دیکھو، راستے میں آپ جا رہے ہو، اچانک ریڈ لائٹ جل گیا، لال بتی سرکل پہ، آپ نے دیکھا پولیس والا نہیں ہے، ٹریفک پولیس نہیں ہے، لیکن آپ نے گاڑی کو تب تک روکے رکھا جب تک کہ گرین لائٹ نہیں جل گیا۔ یہی بات ہے نا، حالانکہ آدمی کوئی نہیں تھا، ریڈ لائٹ جل رہا تھا، آپ اپنی گاڑی کو روک کر کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، پہلے ہری بتی جل جانے دو، اس کے بعد ہم اپنی گاڑی کو آگے بڑھائیں۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ پولیس تو تھی نہیں، گاڑی لے کے چلے جاتے۔ کیا کہتا ہے؟ مولانا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہے؟ تو دیکھو، سی سی ٹی وی کیمرہ کے آنکھ سے بچنے کے لیے آپ نے گاڑی کو روک لیا۔ تو دیکھو، جب سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈر دل کے اندر آیا تو آپ قانون کو توڑنے سے بچ گئے، آپ جرمانہ بھرنے سے بچ گئے، آپ فائن دینے سے بچ گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ارے سی سی ٹی وی کیمرہ کی آنکھ تھوڑی دور دیکھتی ہے، اللہ کی آنکھ تو ہر وقت ہمیں دیکھتی رہتی ہے، اس سے کب ڈرو گے؟ اللہ اکبر، لوگوں اکیلے میں بیٹھ کر سوچا کرو، غور کیا کرو، اگر تم نے سی سی ٹی وی کیمرے کے آنکھ سے بچنے کے لیے، اگر تم نے اس کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا، گاڑی روک دیا، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ جب اللہ کا ڈر دل میں آئے تو رات کے اندھیرے میں گناہ سے ہم بچیں۔ آپ بتاؤ، رات کا گناہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اماں بھی سو گئی، بابا بھی سو گیا، پورا گھر سو گیا، اب ہم کچھ بھی کریں تو کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا۔ اے کاش مسلمانوں، اس وقت تمہارے دل میں یہ خیال آتا کہ ساری دنیا سو گئی لیکن سب کو سلانے والا اللہ تو جاگ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ کہ اگر اس وقت تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میرا پیدا کرنے والا، مجھے زندگی دینے والا، مجھے موت دینے والا، آنکھوں میں روشنی، زبان میں آبوری، ہاتھ میں طاقت، پاؤں میں طاقت، دل کو دھڑکن، دماغ کو اچھی سوچ، جس اللہ نے دیا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جاگ رہا ہے۔ بتاؤ میرے بھائی، اگر یہ خیال آئے تو گناہ کرو گے؟
تو پھر قرآن کریم دیکھو، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میرے بندے، جس وقت گناہ کرنے کا موقع تھا، گناہ کر لیتے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس وقت تم نے گناہ کو اس لیے چھوڑا کہ اللہ سے ہم کو ملنا ہے، تو اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، مر کر میری عدالت میں آ، میں تیری قبر کو بھی جنت بنا دوں گا اور تجھے آخرت میں اعلیٰ کوالٹی کی جنت دے دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ سے ڈر گیا، کہاں پہ ڈرا؟ جہاں پر معاملہ بالکل سیف تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اگر گناہ کر لیتے، لیکن ایسی جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم بہت خوبصورت ہو معلوم ہے، لیکن مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس سے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میرے بندو، میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ جنت کے اندر میں تمہیں اعلیٰ مقام عطا کر دوں گا۔ کیا دوں گا؟ اعلیٰ مقام، اور اس کا انعام اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں پورے ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ۔ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو حضرت عمر رات کو اٹھ کر کے مدینے کا چکر لگاتے تھے کہ کوئی سویا تو نہیں ہے بھوکا، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، ایک رات چکر لگا رہے تھے۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، وہ گھر تھا دودھ والے کا، دودھ کا کاروبار تھا ان کا۔ اس کے اندر سے آواز آئی کہ آج جانور نے دودھ کم دیا ہے۔ عورت کی آواز تھی، بوڑھی عورت کی، آج جانور نے دودھ کم دیا ہے، لہذا بیٹی دودھ تو دینا ہے، سب کو جتنا جتنا دیتے ہیں اتنا ہی دینا پڑے گا، اور دودھ کم ہے، لہذا لاؤ دودھ میں ہم آج پانی ملا دیتے ہیں۔ کیا ملاتے ہیں؟ پانی۔ جوان بیٹی تھی ان کے گھر میں، 18-19 سال کی بیٹی نے کہا کہ امی، آپ کو حضرت عمر کا قانون معلوم نہیں ہے کہ دودھ میں پانی ملانے والے کو حضرت عمر کوڑا مارتے ہیں۔ کیا مارتے ہیں؟ کوڑا، سزا دیتے ہیں۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی عمر سو رہا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ ارے بیٹی کون سا عمر دیکھ رہا ہے، اس وقت تو عمر سو رہا ہوگا۔ کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، وہ جوان لڑکی کہنے لگی امی بات تو صحیح ہے، عمر سو رہا ہوگا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ لا امی جان بات تو صحیح کہتی ہو کہ عمر سو رہا ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ عمر کا خدا جاگ رہا ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی ہے۔ یہ بات جو حضرت عمر نے سن لیا نا، تو اس مکان پر نشان لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ نشان۔ صبح میں ڈیوٹی ختم کر کے گھر گئے اور جا کر کے اپنے بیٹے عبداللہ کو، حضرت عاصم کو
ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت عاصم ابن عمر. تو حضرت عاصم سے جا کر کے کہا کہ بیٹا تیار ہو جاؤ. ابا کس لیے؟ کہا کہ تمہارا نکاح کرنا ہے، مجھے ایک بہو پسند آ گئی. کیا پسند آئی؟ ایک بہو پسند آئی ہے، تیار ہو جاؤ. حضرت عاصم تیار ہو گئے. حضرت عمر نے ہاتھ کو پکڑا اور سیدھا اس بوڑھی اماں کے گھر لے کر کے آ گئے. دروازے پہ دستک دیا. میرے محترم، میں یہاں پہ رک کر کے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کام حضرت عمر نے کیا، بتاؤ اس طرح شادی ہوتی نہیں ہے کیا؟ اس طرح شادی نہیں ہوگی. بچی پسند آ گئی. کیا پسند آیا بچی کا؟ مال، دولت. کیا پسند آیا؟ خاندان، سونا چاندی، پیسے، کاروبار. کیا پسند آیا بتاؤ تو صحیح. اس بچی کا یہ جملہ پسند آ گیا. حالانکہ ابھی حضرت عمر نے چہرہ بھی نہیں دیکھا، جبکہ حضرت عمر کا بیٹا عاصم خلیفہ کا بیٹا ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا سربراہ ہے. اتنے بڑے آدمی کا بیٹا ابو عاصم بہترین خوبصورت ہے، جوان ہے، لمبا ہے، بہت خوبصورت ہے. لیکن حضرت عمر نے اپنی بہو کو دیکھا ہے. دروازہ تو بند تھا نا، پھر کیا دیکھا ہوگا؟ جو پسند آ گیا اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو گئے. اس بیٹی کا یہ جملہ کہنا کہ عمر سو رہا ہے، عمر کا خدا جاگ رہا ہے، وہ جو اس بیٹی کے دل میں اللہ کا خیال تھا، اللہ کا ڈر تھا، حضرت عمر کو وہ چیز بہت پسند آ گئی. اے کاش ہم بھی آج اپنی اولاد کی شادی بیاہ کے لیے ایسی لڑکیوں کو پسند کرتے جس لڑکی کے اندر خدا کا ڈر ہو. لیکن نہیں، ہمیں تو مال چاہیے، ہمیں تو جہیز چاہیے، ہمیں تو سلامی اور کفن کے پیسے چاہیے، ہمیں تو حرام کے لقمے چاہیے، ہمیں تو سونا چاندی تولے پر تولا چاہیے، ہمیں تو جہیز میں 4 چکا گاڑی چاہیے، ہمیں تو جہیز میں مکان چاہیے. لڑکی جیسی بھی ہو چلے گی، مگر مال ذرا موٹا تگڑا ہونا چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ 2-4 دن کے بعد ہی لڑائی شروع بہو اور ساس میں ہو جاتی ہے. گھر کا چین سکون سب کچھ اللہ ختم کر دیتا ہے. حضرت عمر نے بچے کو ریڈی کیا اور اعلان نہیں کروایا کہ لوگوں میرے بچے کا نکاح ہے، حاضر ہو جاؤ. نہیں، ہاتھ پکڑا لے کر آ گئے اور بوڑھی اماں کے مکان پر دستک دینے لگے اور فرمایا کہ اندر سے کون؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ عمر ہوں. عورت ڈر گئی. دودھ والی جس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا تو ڈر گئی. بیٹی سے کہا کہ بیٹی لگتا ہے کہ رات ہم لوگ جو بات کر رہے تھے عمر کو معلوم ہو گیا، اب تو خیریت نہیں ہے. ڈر کے مارے دروازہ نہیں کھول رہی تھی. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے دستک دیا، کہا کہ ماں کھولو تو دروازہ. حضرت عمر کے کہنے پر دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان لڑکا کھڑا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک جوان بچی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کا نکاح آپ کی بچی سے ہو جائے. وہ بوڑھی اماں کہنے لگی عمر کہاں تم ہو، کتنے بڑے آدمی ہو، مسلمانوں کے خلیفہ ہو، میری بچی کہاں کو غریب کی یتیم بچی ہے، میری غربت کا مذاق نہ بناؤ، مجھ سے مذاق نہ کرو. حضرت عمر نے کہا مائی اجازت دینا تیرا کام ہے اور اس اللہ والی کو اپنی بہو بنانا میرا کام ہے. تو دیکھو جب
دیتا ہے, دنیا میں انعام دیتا ہے. فرمایا کہ نیک لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں گا اور گندے لوگوں کے دل میں تمہارا ڈر ڈال دوں گا, اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرے گا ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا کوئی اس سے نہیں ڈرتا. آج ہم سے ہماری بیوی نہیں ڈرتی, بچے نہیں ڈرتے. کون ڈر رہا ہے؟ دکان میں کام کرنے والا نوکر نہیں ڈرتا ہے, ہم سے ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, خدا سے نہیں ڈرتے, اور دھڑلے سے ہم لوگ گناہ کرتے. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے بندو, ایک مہینہ رمضان کا اور رمضان کا روزہ, رمضان کی تراویح میں اس لیے لے کر کے آیا ہوں, اس لیے لے کر کے آتا ہوں تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو پھر گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا. بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, بہت سارے نوجوان ہیں جو گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ مولانا چھوٹتا نہیں ہے, کیا کریں؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ روزہ رکھو, تراویح پڑھو, سحری کھاؤ, افطار کھاؤ, لعلکم تتقون, تو پھر تمہارے لیے گناہ سے بچنا بولو آسان ہو جائے گا. تو بہت پیارا اور مقدس مہینہ ہماری قسمت سے, ہمارے مقدر سے پھر آ رہا ہے, جسے رمضان کہتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آج ہی سے اس کی تیاری کرو. کیا کرو؟ آج ہی سے. ابھی جمعہ پڑھ کر کے جاؤ اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ, دونوں پاؤں پھیلا کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں اپنے اس ماہ مبارک کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار کھڑا ہوگے انشاءاللہ. پھر آپ کو نہیں معلوم میرے بھائی کہ اللہ آپ کی اس پیار سے کتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ ریڈی ہے, میرا بندہ تیار ہے. بہترین کوالٹی کی مارکیٹ سے کھجور لے کر کے آؤ, کنجوسی مت کرنا. اللہ کہتے ہیں دل کھول لے, میں برکتوں کی برسات کر دوں گا تیرے گھر کے اندر. رمضان المبارک میں کم سے کم کھانے پینے میں کنجوسی مت کیا کرو. مارکیٹ کا سب سے قیمتی کھجور لے کر کے آؤ. کیا لے کے آؤ؟ بولو بھائی, سب سے قیمتی. اللہ نے تم کو جتنی طاقت دیا اور بانٹنے کے لیے بھی کوشش کرو اس سے زیادہ قیمتی ہو. جتنی قیمت کا کھجور ہم کھائیں گے اس سے زیادہ قیمت کا کھجور لے کر آؤ بانٹنے کے لیے. اس کے لیے بانٹنے کے لیے بہترین سحری کھاؤ, طاقت والی چیز سب کھانا سحری کے اندر. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلا جمعہ جب آئے گا تو تقریباً 5 روزہ ہمارا انشاءاللہ ہو گیا ہوگا اور 6 تراویح ہماری ہو گئی ہوگی. اس لیے ابھی سمجھا رہا ہوں. بہترین روزہ چاہیے نا, ہلکا روزہ چاہیے نا, پیارا روزہ چاہیے, تو سحری میں ایسی چیزوں کا استعمال کرو جو ہمارے نبی کیا کرتے تھے, ہمارے پیغمبر کیا کرتے تھے. سحری ہلکا غذا کھاؤ, ڈرائی فروٹ کا استعمال زیادہ کیا کرو. سحری مسالے کی چیز کا استعمال بالکل مت کرو تو بہت اچھا ہے, بہت اچھا. مسالے کا چیز استعمال کرنے سے رمضان المبارک میں گیسٹرک کا پیشنٹ آدمی بن جاتا ہے. کیوں؟ میں بتاتا ہوں. اس لیے سحری تک آپ نے گوشت کھایا, مچھلی کھایا, مسالے کی چیز کھایا. آپ جانتے ہو کہ انسان جب بھی کچھ کھاتا ہے تو وہ ڈائجسٹ ہضم ہونے میں 3 گھنٹے کا ٹائم لیتا ہے. کتنا؟ بولو کتنا؟ اب مثال کے طور پر 5 بجے آپ نے اتنا بڑا ہٹ کھا لیا گوشت کے شیوا میں لگا کر,
بہت مزہ آیا. اب 5 کے بعد 5:30 میں اذان ہو گئی. 5:30 سے 6, 6:30, 7:30, 8:30 بجے تک اس کو ہضم ہونے کا ٹائم چاہیے. جب وہ ہضم ہوتا ہے تو آدمی کو پیاس لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ بولو نا. پیاس لگتی ہے. جیسے کہ کسی چیز کا اگر تیل نکالنا ہو اور اس کو مشین میں ڈالتے ہیں, پھر مشین کو چلاتے ہیں تو مشین جام ہو جاتی ہے, نہیں چلتی ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں, اس میں تھوڑا سا تیل ڈالتے ہیں تاکہ مشین فری ہو جائے. ہمارا کھانا سحری والا 8:30 بجے دن میں جا کر کے ہضم ہوتا ہے, لیکن مسالہ ہونے کی وجہ کر, گوشت ہونے کی وجہ کر, سخت کھانا ہونے کی وجہ کر جلدی ہضم نہیں کرتا. اب وہ پانی مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ اب پانی دے سکتے ہیں؟ روزہ ہے نا, تو پانی تو نہیں دو گے. کہو گے کہ نہیں پانی نہیں دوں گا, ایسے ہی ہضم کرو, تو ہضم تو نہیں کرے گا, بدہضمی ہوگی اور گیس پیدا ہوگی. اس لیے افطار میں جتنا دن چاہے کھاؤ, مگر سحری میں میرے نبی کی سحری کھاؤ, رسول اللہ کی سحری کھاؤ, صحابہ کی سحری کھاؤ, تابعین کی سحری کھاؤ, بزرگوں کی سحری کھاؤ, دیندار علماء کی سحری کھایا کرو. تو اتنا مزہ آئے گا روزہ رکھنے میں, اتنا مزہ, اللہ کی قسم, نہ پیاس لگے گی, نہ بھوک لگے گی, کچھ بھی, نہ ہوٹ سوکھے گا, کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی, نہ گیس بنے. لوگ ہری مرچ کی دال کھاتے ہیں سحری, چھاچھ کی مرچی کھاتے ہیں سحری. اب بتاؤ بھائی میرے, کیسے ہضم کرو گے اس کو؟ تو روزہ خراب نہیں ہوگا, گیس نہیں بنے گا. سب سے بہترین چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, 5 کھجور کھا لو, بہترین کوالٹی کا کھجور سحری میں. کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ. وہ جو 2 گھنٹہ ہمارے گھر میں ہماری بیویاں, ہماری بیٹیاں سحری بنانے میں لگاتی ہیں نا, وہ 2 گھنٹہ اللہ کا قرآن پڑھ لے. کتنے بجے اٹھتی ہے ہمارے گھر میں ہماری بیویاں؟ بولو. 2-2:30 بجے اٹھ جاتی ہے, اور اس وقت سے لے کر 4, 4:30, 5 تک بیچاری طرح طرح کا ڈش بناتی رہتی ہے. آپ بتاؤ میرے بھائی, 2:30 بجے اٹھی تو اس کو تہجد کے لیے چھوڑنا تھا یا نہیں چھوڑنا تھا کہ رمضان کا تہجد مل جائے؟ مگر بیچاری کری 2 بجے اٹھ کر کے بھی نہ تہجد پڑھ پاتی ہے, نہ قرآن پڑھ پاتی ہے, کچھ نہیں. ہمارا سحری بنانے میں اس کا ٹائم, پورے رمضان کا تہجد ختم ہو گیا, تہجد کے وقت کی تلاوت قرآن ختم ہو گئی. اس لیے ہلکا سحری کا استعمال کرو. 5 کھجور کھا لو, 3 کھجور کھاؤ, اور بھوک لگ رہی ہے تو 7 کھجور کھاؤ. اور بہترین والا اگر دودھ آپ کو ہضم ہوتا ہے تو بہترین والا دودھ, اب آپ کہو گے مولانا بہترین تو ملتا نہیں, آپ کو بہترین بنانا پڑے گا, دودھ کو بہترین بنانا پڑے گا. 50% آج کا دودھ میں پانی آتا ہے اور 50% دودھ ہوتا ہے. اب 100% اس کو دودھ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 2 لیٹر دودھ کو اتنا جلاؤ, اتنا جلاؤ, اتنا جلاؤ کہ 1 لیٹر دودھ بچ جائے. وہ خالی دودھ ہوگا, 1 لیٹر پانی جل گیا ہے. بات سمجھے؟ اثر کے بعد دودھ لے لیا, اس کو جلاتے رہے, جلاتے رہے, جلاتے رہے, سحری تک آدھا جل گیا, آدھا اوریجنل دودھ بچ گیا. اب جتنا استعمال آپ کے گھر میں دودھ کا ہوگا اس حساب سے آپ لے لینا, باقی کو جلاؤ, اخیر میں اوریجنل دودھ آپ کے گھر میں ہوگا. کھجور کھا لو, 2-4 دانہ بادام کا کھا لو, 2-4 پستے کا کھا لو, 2-4 اخروٹ لے لو, 1-2 انجیر لے لو, سب کو چبا کر کے خوب اچھی طرح 1 گلاس دودھ پی لو. 15-20 منٹ کے بعد 1 گلاس پانی پی لو, روزے کی نیت کر لو. میں سمجھتا ہوں اگر ایسی سحری کھا کر کے آپ نے روزہ رکھا, یقیناً دوسرے دن آپ کو آپ کا مولوی یاد آئے گا کہ میرے مولانا نے بالکل
صحیح کہا، پتہ بھی نہیں چلے گا روزہ ہے کہ نہیں. طاقت، گلوکوز، پاور سب کچھ اللہ دے دیتا ہے، اور پیٹ بھی بالکل آپ کا ہلکا رہے گا، نہ گیس، نہ ایسیڈیٹی، کچھ بھی نہ نیند آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ساری علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے، آپ کو بتائے، آپ کو صحیح راستے پر لے کر کے آئے. عمل کرنا یہ آپ کا کام ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے پہلے بھی